کیا آصم سلیم باجوہ صاحب کا استعفیٰ جو ہے اس کی وجہ چائنا کی ناراضگی ہے یا اپوزیشن کے جو سنگین الزامات تھے ان کے اوپر اس وجہ سے انہوں نے دیا؟ دیکھیے شہزادہ صاحب، میرے خیال میں اس حکومت کے جو بہت بڑے بڑے بلنڈر مستقبل میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں ایک بہت بلنڈر جس نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا وہ چین کے ساتھ تعلقات اور بالخصوص سی پیک کی مس ہینڈلنگ ہے۔ اب یہ سفر پاکستان نے سوچ سمجھ کے شروع کیا تھا چین کی طرف جانے کا جنرل کیانی کے دور میں، جب سلالہ کا واقعہ ہوا اور اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا تو اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے تک پہنچی تھی کہ پاکستان کا ابھی یہ جو امریکہ کے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے یہ بھی زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ تو جنرل کیانی اور آصف زرداری نے مل کے پاکستان کا اسٹریٹجک اور اکنامک دونوں حوالوں سے رخ موڑ دیا تھا چائنا کی طرف۔ پھر یہ خوش قسمتی تھی اور پاکستان کے لیے ایک غنیمت تھی کہ چینی قیادت نے بی آر آئی کا یہ کنسیپٹ نکالا اور اس میں جو سی پیک تھا اس کو ایک کلیدی پروجیکٹ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اب زرداری صاحب کے دور میں ایم او یو پہ سائن ہوئے سی پیک کے، اور نواز شریف کے دور میں انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا مزید تیزی کے ساتھ، اور ان پہ الٹا اعتراض ہوتا رہا کہ وہ چین کی خوشی کے لیے ان کے ساتھ صحیح وہ نہیں کر رہے ہیں، سودے بازی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ چین جیسے دوست کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں ایک خاص حد سے زیادہ ریزننگ بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب جب عمران خان صاحب آ گئے، میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ پتہ نہیں کہ وہ امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں یا پھر یہ حد سے زیادہ نااہلی ہے، لیکن انہوں نے سی پیک جیسے پاکستان کے لیے زندگی اور موت کی حیثیت رکھنے والے پروجیکٹ کو بھی پشاور کا بی آر ٹی بنا دیا۔ مثلا پہلا کام انہوں نے یہ کیا جس کی وجہ سے چینیوں کو ناراض ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے سیٹ اپ میں ایسے لوگوں کو لے آئیں کہ جو یا امریکن سٹیزن تھے، آئی ایم ایف کے نمائندے سمجھے جاتے تھے، اور اب تو امریکہ کھل کے آ گیا ہے کہ وہ چین کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلی ناراضگی تو وہ بنی۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ رزاق داود صاحب نے بیان دے دیا کہ ہم 1 سال تک اس پہ کام روک دیں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں۔ پھر نواز شریف کی دشمنی میں یا شہباز شریف کی دشمنی میں یا احسن اقبال کی دشمنی میں کچھ وزراء نے اس میں کرپشن تک کے الزامات لگائے، حالانکہ وہ جی ٹو جی پروجیکٹ تھے۔ تو ایک تو ان چیزوں سے یقیناً چین کو ناراض ہونا چاہیے تھا۔ پھر عمران خان صاحب جب امریکہ کے دورے پہ گئے تو شاید ان کی ایکسائٹمنٹ تھی، پہلی مرتبہ امریکی صدر سے مل رہے تھے، تو وہاں پہ بھی جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی تو اس سے بھی چینیوں کو یہ شک پیدا ہوا کہ شاید پاکستان ایک بار پھر ادھر جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو انہوں نے تھا، آپ دیکھیں کہ پہلے اسد عمر صاحب ہینڈل کر رہے تھے، پھر خسرو بختیار کو دے دیا، اور پھر خسرو بختیار سے آ کے پھر سی پیک اتھارٹی بنا دی گئی۔ میری معلومات کے مطابق چینیوں کی خواہش تو یہ تھی کہ وہی میکینزم کنٹینیو رکھا جائے جو نواز شریف کے دور میں تھا۔ پھر سی پیک اتھارٹی کے لیے، اور یہ اس مصیبت کے سے بچنے کے لیے، کیونکہ وزراء نے چینیوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا، تو آرمی لیڈرشپ نے کہا کہ سی پیک اتھارٹی بنا کے ایک ریٹائرڈ آرمی جنرل کے ذریعے وہ ون ونڈو آپریشن ہوگا اور یہاں سے وہ معاملات کو آگے بڑھائیں گے باقی وزارتوں کے ساتھ۔ لیکن ادھر عاصم باجوہ صاحب کے ساتھ آتے ہی وہ ایک تنازع شروع ہو گیا، اور چینی اس طرح کے تنازعات کو پسند نہیں کرتے۔ اب جب کہ امریکہ نے آنکھ کے پیر لی ہیں اور امریکہ ہمارے ساتھ بالکل کوئی انگیجمنٹ نہیں کر رہا، تو عمران خان صاحب پہ ابھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ دباؤ ہے کہ وہ چینیوں کو راضی کر لے اور ان کے کنسرن کو دور کر لے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جب سی پیک اتھارٹی کا قانون بنایا جا رہا تھا تو سی پیک کے پروجیکٹس کو نیب کے اس سے ایگزمپٹ کرا دیا گیا، اور یہ آج بھی میرے خیال میں یہ ایک چینیوں کو راضی کرنے کی ایک خواہش ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پشتوں میں ایک مقولہ ہے
کہ بارش سے چھپ رہا تھا تو میں پر نالے کے نیچے زندگی میری آ گئی. اب دیکھیں آج دوبارہ سلیکشن آپ دیکھ لیں کہ ایک اینگرو کے دور کے اپنے دوست کو اور اپنے کارندے کو اب اسد عمر صاحب جب خود چینیوں کو ڈیلیور نہیں کر سکے اور ان کے توقعات پہ نہیں اتر سکے تو ان کے ایک کارندے جو ہے وہ سی پیک جیسے ملٹی ڈائمینشنل پروجیکٹ کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور یا چینیوں کے توقعات پہ کیسے پورے اتر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس سلسلے کی کڑی جو چینجز ہوئی ہیں. بالکل ایسی ہے. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے سی ایل میں اس کا نام ڈالنا چاہیے, باجوہ صاحب کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے, تو کیا لگتا ہے سر ابھی اس پہ کوئی عمل ہوگا؟ نہیں, پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی.